بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایان نے زویا کو اپنے دل کی بات بتائی۔ زویا نے سوچا میں اس کی گرل فرینڈ بن گئی تو اپنی پڑھائی بھول جائے گا۔ زویا نے انکار کر دیا۔ ایان کو یہ بات بہت بری لگی۔ وہ زویا سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ 2-3 سال گزر گئے۔ زویا ایان کو بتاتی کہ اس نے اسے کیوں انکار کیا تھا۔ ایان پھر سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ زویا ایان کو اس بار انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن زویا ایان کو اپنی شادی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس بار زویا مدھیہ پردیش سے دہلی کے کالج میں آئی تھی اور ایان راجستھان سے اسی کالج میں پڑھنے آیا تھا۔ ایان ایک سادہ سا لڑکا تھا۔ وہ نہ لڑکیوں سے زیادہ بات کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے زیادہ پرواہ کرتا تھا۔ زویا کو ایان کی یہ گفتگو بہت پسند آئی اور وہ کسی نہ کسی بہانے ایان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس نے ایان سے بات چیت چالو کر دی۔ ایان کو زویا پیاری لگنے لگی اور جلد ہی ایان اور زویا دوست بن گئے۔ ایان آہستہ آہستہ زویا کو پسند کرنے لگا۔ وہ دونوں دن بھر کالج میں بات کرتے، اپنی پسند اور ناپسند کی باتیں کرتے اور کچھ ہی دنوں میں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ ایان کی زندگی میں اس سے پہلے کوئی لڑکی نہیں آئی تھی، جبکہ زویا کے پہلے بھی دوست تھے اور وہ سب سے بات کرتی۔ ایان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک دن ایان نے زویا کو اپنے دل کی بات بتا دی۔ زویا اس سے ایک دن کا وقت مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کل جواب دوں گی۔ زویا سوچتی ہے کہ ایان جب کالج آیا تھا تو وہ صرف پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، لیکن اب اس کی پوری توجہ مجھ پر ہے۔ اگر میں اس کی گرل فرینڈ بن گئی تو وہ اپنی پڑھائی بھول جائے گا اور مجھ میں مشغول ہو جائے گا۔ یہ سارے خیالات زویا کے ذہن میں آ رہے تھے اور اگلے دن زویا نے ایان کو انکار کر دیا اور کہا کہ میں صرف تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہاں پڑھنے آئی ہوں، کچھ کرنے نہیں۔ تم چاہو تو میرے دوست بن سکتے ہو۔ ایان دوستی سے انکار کرتا ہے اور زویا کو بہت سمجھاتا ہے، لیکن زویا نہیں سنتی۔ ایان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ زویا سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کچھ دن کالج بھی نہیں آتا۔ اب وہ زویا کو بھول کر پڑھائی پر توجہ دیتا ہے اور نہ تو کسی سے زیادہ بات کرتا ہے۔ کالج گزر جاتا ہے اور ہر کوئی مختلف ہو جاتا ہے۔ ایان نے کالج میں ٹاپ کیا اور سب سے پہلے نوکری حاصل کی۔ 2-3 سال گزر گئے۔ نہ ایان زویا کے بارے میں جانتا ہے اور نہ ہی زویا کو ایان کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ ایان اپنی کمپنی چھوڑ کر ایک نئی کمپنی جوائن کرتا ہے، جس میں اس کی پوسٹ پہلے سے بہتر ہے اور اس کی تنخواہ دگنی ہے۔ پہلے دن جب ایان آفس جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زویا اس آفس میں اس کی جونیئر ہے۔ وہ اس پر بالکل توجہ نہیں دیتا اور کام کرتا رہتا ہے۔ یہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے، پھر بھی انجانوں کی طرح رہتے تھے اور ایک دن دونوں کو ایک پروجیکٹ کے لیے ایک ساتھ باہر جانا تھا۔ پروجیکٹ کے بعد ایان اور زویا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ زویا ایان کو بتاتی ہے کہ اس نے اسے کیوں انکار کیا۔ ایان زویا کی باتوں کو سمجھتا ہے اور وہ پھر سے دونوں قریب دوست ہو جاتے ہیں۔ پورے دفتر میں ان کی دوستی کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ایان ایک سادہ سا لڑکا ہے، وہ زیادہ سمجھ نہیں پاتا۔ کچھ دیر بعد زویا کو کھانے پر لے جا کر ایان پھر سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ زویا اس بار ایان کو انکار نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ چند دنوں میں شادی کرنے والی ہے۔ زویا ایان کو اپنی شادی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس بار ایان کا مکمل طور پر دل ٹوٹ جاتا ہے اور بغیر کچھ کہے چلا جاتا ہے۔ زویا رات کو سوچتی ہے کہ مجھے ایان سے اچھا لڑکا نہیں مل سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے والدین کو ایان سے شادی کے لیے راضی کر لے گی۔ جب زویا اگلے دن آفس جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایان آفس سے چلا گیا ہے اور وہ دوبارہ کبھی کمپنی میں واپس نہیں آئے گا۔ جاتے وقت ایان نے زویا کو خط لکھا۔ میں تم کو اس دن سے پیار کرتا ہوں جس دن میں نے تم کو دیکھا تھا۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم جہاں رہو، جس کے ساتھ رہو، خوش رہو۔ اب اس زندگی میں میں اس درد کے ساتھ زندہ رہ لوں گا۔ میں نے ہمیشہ تم سے اور صرف تم سے محبت کی ہے۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ اب میری زندگی میں نہ کوئی آئے گا اور نہ کسی کو میں آنے دوں گا۔ میں اب بس تیری یادوں میں رہوں گا۔ آج کے بعد میں پوری زندگی میں تم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ میں صرف خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تم جہاں بھی رہو خوش رہو اور تمہاری شادی کے لیے نیک خواہشات کی دعا دیتا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا۔ محبت کا مارا ایان۔ زویا
ایان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی اسے ایان نہیں ملتا اور وہ اپنے والدین کے پسند کے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی درد کے ساتھ گزارتے ہیں۔